ভেঙে দুই টুকরা করেছি। এখন ইন্ডিয়ার কাছে এমন পাওয়ার আছে যে বাঙালি তোমরা বেয়াদবি শুরু করেছো, তোমাদের বাংলাদেশকেও ভেঙে কয়েক টুকরা করে দেওয়া হবে। আমার কাছে বারবার মনে হলো যে এরকম হুমকিগুলো না জানি আবার ব্যাকফায়ার করে। দেখা গেল বাংলাদেশকে গিলতে এসে না জানি তারাই নিজের অস্তিত্বের হুমকির মুখে পড়ে, আর গোটা বিশ্বের মুসলমানরা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সারা দুনিয়াকে আবার অখণ্ড বানিয়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। হাদিসকে সামনে রেখে হিন্দুস্তানের জমিন আবারও এক হবেই হবে, তবে সেটা কোনো কুফরের অধীনে হবে না, কোনো জাহেলিয়াতের অধীনে হবে না, সেটা বিজেপি আর আরএসএস এর হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের অধীনে হবে না, বরং আবারও হিন্দুস্তানের জমিন এক হবে, অখণ্ড এক হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠা হবে, এবং সেই হিন্দুস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে আল্লাহর দ্বীন এবং ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়িত হবে। তো এখন আমাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ মেহমান উপস্থিত আছেন, পাকিস্তানের নওজোয়ান আলেমে তাহাফুজুল খাতমুন নবুয়ত পাকিস্তানেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক, সকলে হয়তো চেনেন তাকে, যিনি একদিক থেকে ওয়াইজ আলোচক আবার আরেক দিক থেকে শিল্পীও, তা আমাদের প্রিয় ভাই হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ আরমানি হাফিজাহুল্লাহ রা। তা আমি তাকে অনুরোধ করবো আমাদেরকে তার উভয় যোগ্যতা দিয়েই উপকৃত করার জন্য। গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা শুনবো তার জবান থেকে, আর নাত এবং নাশিদ শোনার লোভতা সংবরণ করা যাচ্ছে না, তা আমি অনুরোধ করব যে তিনি উভয়টা দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করবেন। আমি অনুরোধ করছি প্রিয় ভাই হাবিবুল্লাহ আরমানিকে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং নাত পরিবেশন করার জন্য। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगता है एसी की ठंडक ने आप हज़रात को ठंडा कर दिया। तो जरा आवाज से जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं अज़मत सहाबा बांग्लादेश के सरपरस्त आला हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम कासमी साहब दामत बरकातुहू फ़ियूज़हुम और इस जमात के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मेरे प्यारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती अली हसन उसामा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत मिशन पर एक जमात बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इस तरह मुतनब्बे करा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारो, सरजमीन पाकिस्तान में इस वक्त दो फितरे बहुत उरूज पर हैं, और ये हिंदुस्तान से फैलता हुआ मुल्क पाकिस्तान में इस कदर इसने अपने जहर फैला दिए कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सीटों पर ये राफ़ज़ी हजरात बैठे हुए हैं, राफ़ज़ी लोग बैठे हुए हैं। इनका ईमान और यकीन, इनका अकीदा क्या है? सबसे पहले इनका अकीदा है कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, सब बोलो नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत कई सारे सहाबा किराम के लोग दायरे इस्लाम से खारिज मानते। नाउज़ बिल्लाह। ये फितना बढ़ता जा रहा है। मुफ्ती साहब से मैं मुसलसल राबते में था। मुफ्ती साहब ने अपनी दस्ते शफ़क़त फरमाई। मुल्क पाकिस्तान से बड़े उलमा किराम से मैं रवाबित में हूँ। उन्होंने मेरे जरिए मुबारकबाद पेश करी। उनके वॉइस SMS उनके तमाम जवाबात मैंने मुफ्ती साहब को अरसाल कर दिए। मेरे प्यारो, ये दुनिया जब जुल्मत में थी, अंधेरे में थी, जब प्यारे महबूब सरवरे कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अत्किया इमाम शाफिल महशर सरवरे कायनात आमना के लाल जिगर अब्दुल्ला के नूर नजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब दीन का दावत किया, जब तबलीग की दावत शुरू करी, जब अपने नबूवत के इजहार करा, इस दावत को कबूल करने वाले कौन थे? अगर हम तारीख के औरात उठाकर देखते हैं, सबसे पहले कलमा हक को कबूल करने वाले कौन थे? तो जवाब आएगा सहाबा
صحابہ سب سے پہلے میرے نبی نے جب کلمہ حق بلند کرا تو اس کو جواب دینے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ. جب میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامتی کے لیے آگے تھے پیچھے مقتدی کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ. جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں تھے ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ. جب میرے پیارے غزوہ احد میں تھے ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ. جب میرے پیارے غزوہ تبوک میں تھے ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ. میرے نبی خندق کھود رہے ہیں ساتھ خندق کھودنے والے کون تھے؟ صحابہ. میرے نبی جس پیالے میں دودھ پیتے ساتھ میں اس پیالے سے دودھ پینے والے کون تھے؟ صحابہ. میرے نبی پر وحی نازل ہوتی اس وحی کو دیکھنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ. میرے نبی معراج پر گئے اس معراج کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ. میرے نبی نے جب جہاد کرا اس جہاد کو میرے نبی کے ساتھ دینے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ. میرے نبی پر جان نثار دینے والے کون تھے؟ تو جواب آئے گا صحابہ. صحابہ 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 جزاک اللہ. میرے پیارے ہو رب کے قرآن کی طرف آتے ہیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون سے مراد کون؟ اور آواز سے بولو اور آواز سے بولو. اولئک هم المفلحون سے مراد کون؟ اولئک هم المهتدون سے مراد کون؟ اولئک هم المتقون سے مراد کون؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سے مراد کون؟ ید اللہ علی الجماعہ اس سے مراد کون؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اس سے مراد کون؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے مراد کون؟ ہمیں صحابہ نے ایک سبق دیا یاد رکھنا یہ گردن کٹ جائے گی لیکن کسی کے سامنے جھکے گی نہیں کبھی. یہ میرے نبی نے سبق دیا یہ ہمیں صحابہ کرام نے سبق دیا. میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان ہے. بزرگ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم. جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھا ہے. اب آپ بتائیے جو شخص نبی سے بغض رکھے وہ مسلمان ہوگا کافر؟ آواز سے بولو آواز سے بولو. اس لیے ہم رافضی کو کبھی بھی ان ٹولوں کو ہم کبھی بھی مسلمان نہیں مانتے. یہ سب کافر ہیں. ایسے عقیدوں کو ایسے فرقوں کو ہم جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں. اور دوسری بات آخری بات 4 دن قبل ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جس کو بھارت کہنا صحیح ہے ہندوستان ہم کیوں بولے بھائی وہ تو مسلمانستان بھی ہے. بھارت میں ایک ہندو پنڈت نے گستاخی کری نعوذ باللہ. سب بولو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک پنڈت نے گستاخی کری ہندو پنڈت نے اور اب اس کو مسلمان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. میں نے کل ایک بات بولی حضرت صاحب آپ حضرات کے سامنے کہنے لگا ہوں. میں نے کہا یاد رکھنا کل میں غازی پور میں بھی یہ بات بولی یاد رکھنا ہے اے پنڈت اور ہندو یاد کر لینا اس بات کو. ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف بنگلہ دیش ہے بیچ میں تو ہے. یاد رکھنا مسلمان تیرے ملک میں گھس کر کے تیری گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے. یہ چیزیں یہ ہمیں ڈراتے ہیں یہ ہمیں دمکاتے ہیں. پیارے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کر کے ہمیں ڈراتے ہیں. یہ اس نبی کی گستاخی کرتے ہیں جس نبی کے پیارے بارے میں
میرے رب کا فرمان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، صرف آسمان والوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہاں والوں کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رب کا فرمان، یہ اس کی گستاخی کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ ہمیں ہر چیز قبول ہے۔ میں آپ کے میڈیا سے پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان والوں کو، میں تمام جہاں کے مسلمانوں کو کے ساتھ میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، ملک بنگلہ دیش اس کانفرنس سے، کہ یاد رکھنا ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں جیل منظور ہے، ہمیں ظلم منظور ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے، لیکن یاد رکھنا ہم پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بال کے برابر بھی کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی گستاخی کرتے ہو، اس کی گستاخی کرتے ہو جس کا مقام سب سے اعلیٰ، جس کا مقام سب سے بالا، جس کے عرفہ سب سے بلند و بالا، جس کی شان سب سے اعلیٰ، جس کا کردار سب سے اعلیٰ، جس کا گفتار سب سے اعلیٰ، جس کی چال سب سے اعلیٰ، جو جہاں بیٹھے میرا رب وہ جگہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی جس ممبر میں بیٹھے وہ ممبر سب سے اعلیٰ، میرے نبی جس مسجد اقصی میں نماز پڑھائے وہ نماز سب سے اعلیٰ، میرے نبی نے جو صحابہ کرام ہم تک پہنچائے وہ صحابہ کرام سب سے اعلیٰ، میرے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب سب سے اعلیٰ، میرے نبی نے ہمیں ایک پیغام دیا، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ صحابہ پر تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ان علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ، یاد رہے گا یہ پروگرام انشاءاللہ، یہ پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے اندر تھکن بہت ہے، مجھے کہا سب کو شعر سنانے، لیکن میرا ہمت نہیں، مسلسل پروگرامات ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آرام فرمانا ہے اس کے بعد ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে